الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین، قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور ذو الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے۔ ان دنوں ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور پھر ایک اللہ کا حکم، سنت ابراہیم خلیل اور سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ادائیگی کے لیے ہر شخص اپنی طاقت اور قوت کے مطابق اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرتا ہے۔ میں کچھ ایک مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں جانور خریدنے سے پہلے ان پر غور کرنا چاہیے اور انہیں سوچنا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم کو ایسا جانور نہ خریدیں جس کی وجہ سے ہماری قربانی ضائع ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اللہ کے لیے سب سے اچھی چیز پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے حکم ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی محبوب چیز نہیں دو گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نہیں ملے گا۔ اور اچھے جانور میں ایک بات تو یہ ہے کہ جانور دیکھنے کے لحاظ سے خوبصورت ہو، حسین ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دمبے جو لیا کرتے تھے چت کبرے ہوتے تھے، یعنی کالے اور سفید رنگ کے نشانات ان میں ہوتے تھے، تو یہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے اور اس طریقے سے جی کو لبھانے والے، بھانے والے۔ ایک تو اس کا خیال کریں، دوسرا صحت مند اور تندرست جانور لینا چاہیے۔ مریل، بیمار، مریض، عیبدار، یہ چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ عیبدار قربانی بھی خدا کے ہاں قبول نہیں، اس لیے صحت مند اور خوبصورت جانور لینا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جانور اگر خصی ہو یعنی نر تو وہ سب سے افضل ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو یہ ایسے نہ ہو تو اس کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیشاب پیتا ہے، لیکن جو اس قسم کا جانور ہو وہ اس عیب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ہے کہ ان کی عمروں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے صرف اٹکل پچو سے نہیں، اندازے سے نہیں، اور جو لوگ بیچتے ہیں وہ بعض دفعہ قسمیں اٹھاتے ہیں، دانتوں کو توڑ کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی یہ دندہ ہے یہ، اور یہ اس کے اتنے دانت ہیں، یوں ہے۔ یقین ہو کہ اس کی عمر بھی اتنی ہے اور جس سے لیا جائے اس پر بھی اعتماد ہو کہ یہ صحیح آدمی ہے، یہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا۔ ان میں جو چند جانور ہیں جن میں قربانی کا حکم ہے، ایک جانور اونٹ ہے۔ اس کی عمر کے لیے 5 سال مکمل ہو جائیں، چھٹے سال میں شروع ہو۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ سال سے مراد ہے اسلامی سال، یعنی چاند کے لحاظ سے، سورج کے لحاظ سے جو ہمارا شمسی سال ہوتا ہے جس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں، ان دونوں میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک اونٹ اگر عید کی صبح کو پیدا ہوا ہے تو 5 سال گزرنے کے بعد اسی عید کے دن نماز عید کے بعد وہ جائز ہے کہ 5 سال اس کی عمر ہو گئی ہے۔ ایک بکرا عید کے دن صبح کو پیدا ہوا ہے تو وہ 5 سال گزرنے کے بعد اسی دن جائز ہے، اس لیے کہ اس کا سال پورا ہو گیا ہے۔ تو اونٹ میں 5 سال اس کی عمر ہو، اور گائے اور بھینس، ان دونوں جانوروں میں جن میں بیل بھی ہے بھینسا بھی ہے، ایسا اور بھینس کو فقہا نے اجتہاد کیا ہے، اس پہ تقریباً تمام ائمہ اور فقہا کا اتفاق ہے کہ گائے کی مناسبت سے اس کے 2 سال مکمل ہو چکے ہوں اور وہ تیسرے سال میں اس نے قدم رکھا ہو، بے شک ایک دن ہو گیا ہو۔ یا مثال کے طور پر ایک عید کے دن ایک جانور صبح پیدا ہوا ہے، دوپہر کو ہوا ہے، آپ نے اس کو ظہر کے بعد شام کو کر دیا ہے تو اس کا معنی ہے وہ اپنی عمر مکمل کر چکا تھا، 2 سال کے بعد آپ نے اسے ذبح کیا۔ اور جو چھوٹا جانور ہے جس سے مراد میری بکرا، بکری، بھیڑ،
دمبا، ان کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنے کے بعد دوسرے سال میں ان کا قدم ہو، اس وقت اس کا حکم ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ دمبا یا بھیڑ اگر اتنے موٹے تازے ہوں کہ 6 ماہ سے زائد کے ہوں اور وہ سال کے لگ بھگ لگیں اور ایسے لگے کہ سال والے کے ساتھ کھڑا کر دو تو برابر لگتا ہے تو پھر جائز ہے۔ تو یہ تو ان کی عمریں تھی۔ اب ان میں ایک بات عرض کرنی ہے کہ ان کے حصص کیا ہے۔ جو چھوٹا جانور ہے یعنی بکری، بکرا، دمبا اور بھیڑ، ان کے اندر ایک آدمی کی ایک ہی قربانی ہوگی، اس کے اندر کوئی آدمی اور حصہ نہیں رکھ سکتا۔ اور دوسرا جانور وہ خواہ وہ اونٹ ہوں یا گائے اور بیل وغیرہ ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی 7 آدمی ان میں اپنے حصص رکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ یاد رکھیں کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، ختم نبوت کا منکر یا اسی طریقے سے توحید و رسالت کا منکر یا ایسے ہی علیہ باللہ اصحاب رسول اور اہل بیت عظام ان کی شان میں توہین اور گستاخی اور بے ادبی جن کی وجہ سے آدمی پر کفر لازم آ جاتا ہے، تو اس قسم کے آدمی کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، بلکہ صحیح عقیدے کے لوگ ہوں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ سب کی نیت خالص ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اگر مخلوق کا دکھلاوا مقصود ہو گیا یا گوشت کھانا مقصود ہو گیا یا یہ مقصود ہو گیا کہ ہمارے بچے کہہ رہے تھے سارے کھاتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے، تو یہ بات نہیں، اس سے سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کی رضا ہی مقصود ہونی چاہیے۔ جن جانوروں میں حصے ہوتے ہیں ان کی قربانی کرنے کے لیے جو شخص ان میں ان کا بڑا ہو، جس کے ساتھ آپ نے حصے رکھے ہیں، تو یا تو قربانی کے وقت آپ سب لوگ وہاں موجود ہوں، ورنہ اس کو اجازت دے دیں کہ جی آپ اسے قربان کر دیں گے اور ہم آ کر اپنا گوشت لے جائیں گے۔ قربانی میں افضل یہ ہے کہ جس آدمی کی قربانی ہے مرد کی، اگر اس کو چھری پھیرنے کا طریقہ آتا ہے اور وہ شریعت کے احکامات سے واقف ہے تو وہ پہلے خود ہی یہ کام کرے، پھر اس کی کھال کسی سے اتروا لے، گوشت کسی سے بنوا لے۔ اور جو مختلف کسائیوں سے کام کرواتے ہیں تو اس میں جن لوگوں کے حصے قربانی کے اندر ہیں، افضل یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی آدمی اس کے جانور پر، اس جانور پر تکبیر اور چھری پھیرے تاکہ صحیح طریقے سے اس کو یقین ہو اور اس کی رگیں صحیح طریقے سے کٹ گئی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا گوشت بنایا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ہڈیاں بھی اور ایسے ہی اس کے ٹانگیں بھی اور ایسے اس کے سرا بھی، یہ ساری چیزیں ان کو بھی گوشت کی شکل بنا کے ہڈیوں میں اس کو شامل کر کے پھر اس کو ان 7 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تاکہ اس کے اندر کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ میں تو یہ چیز لینا چاہتا تھا، یہ کیا ہوا میرا حصہ اٹھا کے کسی کو دے دیا گیا۔ کسی ایک آدمی کے دل میں بھی اگر کسی قسم کی غلط فہمی ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، تو سب کی قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور جو اجتماعی قربانی ہوتی ہیں، خواہ اس کے اندر مردوں کے حصے ہوں یا عورتوں کے حصے ہوں، اگر قربانی گھر میں ہے تو کوئی عورتیں ہیں ان کا حصہ ہے تو بے شک ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو ساتھ کھڑے ہونے کو کہا۔ لیکن بہت سارے لوگ دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں جو اس خون کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کو بے شک علیحدہ ہونا چاہیے اور وہ علیحدہ ہوں اور وہ اجازت دے دیں۔ ان کی اجازت ہی بہت بڑی بات ہے، ان کی اجازت سے گویا وہ قربانی ہو جائے گی۔ ایک عام آسان سا شرعی مسئلہ، کوئی ایسا جانور جس میں ایسا عیب ظاہر ہو جائے جس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے تو وہ جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اس کی بہت ساری لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ ساری اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی۔ کسی دوست نے اس حوالے سے مسئلہ پوچھنا ہو تو بے شک وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے گفتگو کر کے اس کی تفصیل معلوم کر سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسا عیب جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی ہو جائے، مثال کے طور پر ایک جانور اس کی آنکھیں ہے ہی نہیں تو ظاہر ہے اس میں کمی ہوگی، یا اس کی ایک آنکھ سرے سے ختم ہے تو یقیناً کمی ہو جائے گی اس کی قیمت میں،
یا اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جو ایک تہائی سے زیادہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو یہ اس جانور کے اندر کمی ہوگی۔ یا 4 پاؤں ہیں جانور کے اور ایک اس کا پاؤں زمین پر آتے ہی نہیں، رکھ ہی نہیں سکتا، اور وہ 3 پاؤں پہ چلتا ہے، تو اب یہ عیب دار ہے۔ یا اسی طریقے سے 2 تھنوں والا جانور تھا، ایک سے تو دودھ آتا ہے، دوسرے سے نہیں آتا۔ یا 4 والا ہے، 2 سے آتا ہے، 2 سے نہیں آتا۔ یا 3 سے آتا ہے اور 2 سے نہیں آتا، تو ان کی نہیں۔ ہاں جس میں 3-4 تھنوں والا ہے، 3 سے آ رہا ہے، ایک میں اگر کمزوری ہے یا وہ چھوٹا ہے یا تھوڑا دودھ آتا ہے یا نہیں آتا، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ جس آدمی کو جتنی ضرورت ہو وہ پوچھ لے۔ ایک مسئلہ اور اس معاملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جانور کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال کی شریعت نے ہمیں ممانعت کی ہے، اور اس پر تمام فقہا اور علماء کا اس پر یہ اجتماع ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں ان جسم کے اعضاء کو استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کا بہتا خون، اس کو عربی میں دم مسفوح کہا جاتا ہے، کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس وقت جو خون ہوتا ہے یہ ناپاک، غلیظ، گندا ہوتا ہے۔ اس کے نکل جانے کے بعد پھر گوشت بناتے ہوئے اس کا کوئی خون اگر جسم کو لگ گیا ہے تو اس کی خیر ہے، اس کی کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی شرمگاہ یعنی پیشاب کی جگہ، خواہ وہ نر کی ہو یا مادہ کی ہو، وہ دونوں کی دونوں ناجائز ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے جانور کے خصیے ان کے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے، اس سے احتیاط اور خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کا مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا یہ ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی ان چیزوں میں سے جن کا استعمال کرنا ناجائز ہے، پتا، یہ چونکہ اس کے اندر بڑا زہریلا سا مادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ پھٹ جائے اور اس کا خون گوشت کو کہیں لگ جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ اتنا کڑوا ہو جائے گا کہ آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور ایسے ہی جانور میں اگر گدود ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ چند چیزیں حرام ہیں، باقی جانور کے جو چرم ہے وہ آدمی اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، مسلح بنا سکتا ہے، اس کو بچھا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیکن اور اگر اس کو بیچے گا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہم نے بھی اپنے مدرسے میں الحمدللہ اجتماعی قربانی ہر سال کیا کرتے ہیں، اور بہت سارے دوست ہمارے ساتھ حصوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے دوست قربانی ہمارے ساتھ رکھتے ہیں کم از کم ہر جانور میں کوئی نہ کوئی ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی گویا روح اقدس کو وہ اصال ثواب کی نیت سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کو جیسے حضور نے وصیت نصیحت فرمائی تھی، ہم اس میں حصے رکھتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ بہت نوازتے ہیں۔ اور ایسے ہی وقف قربانی، مثلا ایک آدمی گوشت کھاتا ہے، اس کے گھر میں 5-7 قربانی ہیں، ایک حصہ تو اس نے اپنا گھر کا رکھ لیا، اپنی قربانی بکرا لے لیا، لیکن وہ بڑا گوشت نہیں کھاتا، تو اس کو وقف قربانی ان لوگوں کے لیے جہاں غرباء، فقراء، مساکین، مثلا ہمارے ادارے میں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء ہیں، تو یہی گوشت پھر ہم اس کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ حضور کی سنت ہے کہ ایک عید سے اگلی عید تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو خشک کراتے تھے، سوڑ کے رکھتے تھے، پھر اس کو وقتاً فوقتاً استعمال فرماتے تھے، اور فرماتے تھے یہ برکت کا گوشت ہے۔ تو یہ ہم ان لوگوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا کرے۔ تو یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، اپنے والدین، اپنے اساتذہ یا اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قریب جا کر قربانی کے دنوں میں مزید اس کے جو مسائل اور احکام ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔